ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ان بیٹوں کی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہوں گی۔ پاکستان کے اس سسٹم کے منہ پر ایک بڑا تماچا ہے جو اپنے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ لکھتا ہے۔ اس طرح سے لڑکیوں کو لے کے جانا، ان کا پھر واپس آنا، ایک طرف ریسکیو 1122 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے چلایا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے لڑکیوں کو مختلف مقامات تک پہنچایا جاتا ہے۔ استاد کا لبادہ اوڑھ کے درندہ صفت انسان بیٹھے ہوتے ہیں، اس سے بھاگ رہی ہے، اس سے جان چھڑا رہی ہے، ڈینائی کر رہی ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں۔ لڑکیوں کا نہیں، لڑکوں کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد، آپ دیکھ رہے ہیں انواع انسان۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پیش آنے والا واقعہ۔ ناظرین، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس واقعے کے پیچھے کوئی سیاسی پارٹی یا اس کے کارکن، اس کے لیڈران ہو سکتے ہیں۔ وہی ہوا، موجودہ وفاقی وزیر کے بیٹے اس کیس میں انوالو پائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بیٹے اکیلے نہیں ہوں گے، ان بیٹوں کی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہوں گی، اور اسی طرح سے پاکستان کی سیاست کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک چیف سیکیورٹی آفیسر کے پاس 5,500 ویڈیوز اور تصاویر کا برآمد ہونا ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس سسٹم کے منہ پر ایک بڑا تماچا ہے جو اپنے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ لکھتا ہے۔ یہاں پر اسلام اور جمہور دونوں کی تضلیل ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر میں آپ کو یہ سارا واقعہ بتاتا چلوں کہ یہ کون کھیل کھیلتا ہے، کس طرح سے کھیل کھیلتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو سیکیورٹی وارڈن سے لے کے سیکیورٹی سپاہی کی جو وہاں پہ فرائض سر انجام دینے والی میل فیمیل دونوں کی آپ کہہ لیں کہ ملی بھگت سے یہ سارا جو کارنامہ ہے وہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ ہاسٹلز میں اس طرح سے کیسے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے، اس طرح سے لڑکیوں کو لے کے جانا، ان کا پھر واپس آنا، یہ بڑا ایک مشکل یا دشوار مرحلہ ہے۔ نہیں، یہ دشوار مرحلہ نہیں، یہ بہت آسان کام ہے ان درندوں کے لیے۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو جو لاسٹ ٹائم ان کا والدین بہن بھائی کوئی بھی ملنے آتا ہے، ایک تو اس کے نام کی انٹری ڈال دی جاتی ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ بھی ناممکن ہو، کوئی پڑھی لکھی فیملی ہو جس میں چیزیں مشکوک ہو رہی ہوں، تو یہ میڈیکل کی انٹری ڈالتے ہیں۔ میڈیکل کی انٹری یہ ہوتی ہے کہ بچی کی طبیعت ناساز ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو پھر ایمبولینس کے ذریعے سے جو یونیورسٹیز کی ایمبولینسز ہیں یا پھر ریسکیو 1122 کے ذریعے سے یہ خدمات لی جاتی ہیں۔ ایک طرف ریسکیو 1122 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے چلایا جاتا ہے، کس لیے کہ ریسکیو 1122 کی سروسز ہیں یہ کسی غریب ندار اور بیچارے ضرورت مند کے لیے ہمارے ادارے کام کریں۔ دوسری طرف یہ ریسکیو ہماری یونیورسٹیوں ہوں یا اس طرح سے پرائیویٹ یا پھر یہ سرکاری ایمبولینس سروس ہو، یہ ان کے ذریعے سے لڑکیوں کو مختلف مقامات تک پہنچایا جاتا ہے، وہاں تک ایمرجنسی تک ایک ریکارڈ، پھر ان کو ظاہر بات ہے ریلیشن ہوتا ہے، پیچ اپ ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں ہاسپٹل تک پہنچانا ہے، وہاں پھر پرائیویٹ گاڑیوں کے ذریعے سے وہاں پہ پھر آگے استاد کے نام پر استاد کا لبادہ اوڑھ کے درندہ صرف انسان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک پوری بارگیننگ کرتے ہیں، پوری ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے نائٹ کلبوں میں کام کرنا ہے تو کتنی دیر کرنا ہے، اگر آپ نے ہمیں کمپنی دینی ہے تو کتنے دنوں کے لیے، کتنی راتوں کے لیے کمپنی دینی ہے۔ یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک ایسا دھندا ہے یونیورسٹیز کے نام پہ۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ ہم ان 5,500 ہر یونیورسٹی سے بھی اگر ہم لگا لیں 5,500 یا اس طرح کچھ اور کالی بیڑیں اور اس کی تعداد میں اضافہ کر لیا جائے، اس تعداد کی بنیاد پر ہم پورے پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ بہت سی لائق فائق لڑکیاں بھی اس وقت موجود ہیں جو اپنی محنت کے بل بوتے پہ
اس سماج میں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین وہ پھر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، وہ ایگریمنٹ جب کرتے ہیں تو ان کی فحش ویڈیوز اور باقی چیزیں بھی تیار کر لیتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، ادروائز یہ واقعہ مارکیٹ میں پبلک میں نہ آتا، ابھی بھی وائس چانسلر ہو یا باقی یونیورسٹی کی انتظامیہ ہو وہ اس سے بھاگ رہی ہے، اس سے جان چھڑا رہی ہے، ڈینائی کر رہی ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں، سرے سے جھوٹ ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ کہیں ہمارے کالے کرتوت، ہمارا یہ کالا دھن سامنے نہ آ جائے۔ ناظرین ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ صرف کالا دھن لڑکیوں کا نہیں، لڑکوں کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے، فائنینشلی طور پہ ان کو روپے پیسے کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی لڑکے کے سامنے ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے کہ بھی آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں تو آپ کا یہ گریڈ آپ کو پاس آؤٹ کر دیں گے۔ تو یہ دھندا اب سامنے آ رہا ہے، جوں یہ کلیاں کھلیں گی آپ کے ساتھ بھی چیزیں شیئر کریں گے۔ میں شیئر کر رہا تھا یہ واقعہ کیسے سامنے آیا، پبلک کیسے ہوا۔ یہ ایمبولینس اسی طرح سے جا رہی تھی تو آگے جب ناکے پہ جب دیکھا کہ سیکیورٹی کے اس طرح سے حصار ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کہیں معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے چور کی داڑھی میں تنکا، تو وہیں سے جب یہ پکڑا گیا تو ان کی گاڑی میں سے جو منشیات نکلیں تو اسی طرح سے جنسی طور پہ استعمال ہونے والی ادویات، ٹیبلٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ برآمد ہوئیں۔ تو وہ دھندا آج بھی اگر اس واقعے کی کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں، وہ صرف اتنی ہو رہی ہیں کہ منشیات پکڑی گئی ہے۔ ناظرین منشیات کے پیچھے پورا دھندا، پوری پلاننگ، اسے بے نقاب ہونا چاہیے، اس کو عیاں ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ اسلامیہ یونیورسٹی نام اسلام کا استعمال، اسلامک ٹچ استعمال کرتے ہوئے آپ وہاں پر کیا گل کھلا رہے ہو، کیا دھندا چلا رہا ہے، اس میں کون کون انوالو ہے۔ سیاسی جس طرح سے ایک سیاسی، میں تب تک کسی کا نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا، البتہ ابھی تک یہی خبریں ہیں کہ ایک سیاسی موجودہ وفاقی وزیر کے بیٹے وہ بھی اس میں انوالو ہیں۔ وقت ثابت کرے گا، اس کی انکوائری ثابت کرے گی۔ انکوائری صرف منشیات کی اور فحش جنسی طور پر استعمال ہونے والی ادویات کی بنیاد پر نہیں، یہ انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے۔ 5500 لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ سیکیورٹی آفیسر کے پاس کہاں سے آئیں، کس نے پرووائڈ کی، کیوں پرووائڈ کی، اور اس کے پاس ان طالبات کی ویڈیوز ہی کیوں ہیں۔ عام سوسائٹی کی، اگر وہ ہم مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ وہ عادی مجرم ہے اس طرح کی فحش ویڈیو اور تصاویر رکھنے کا، تو ہم پھر اگلا سوال یہ کرتے ہیں صرف طالبات کی ویڈیوز کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب یہ دینا پڑے گا ریاستی اداروں کو، بالخصوص ایجوکیشن سے جڑے ہوئے اداروں کو۔ ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس پر کیا پیش رفت ہونی چاہیے، کس طرح سے اس کیس کو ٹیکل کیا جانا چاہیے۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ نگہبان۔